تو حضرت سہل فرماتے ہیں اگلے دن جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم ہے۔ فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرما دی، پھر ہاتھ میں ان کے جھنڈا عطا فرما دیا۔ یہ پچھلی رات ایسی تھی کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ اس رات ہم سارے دعائیں کرتے رہے کہ اے کاش کل جھنڈا ہمیں نصیب ہو جائے، کہ ہمارے بارے میں کہا جائے کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ بھی کہا جائے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں، کہ حضور نے اپنی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے کہ وہ اللہ رسول کا بھی محبوب ہے اور اس کے اللہ رسول بھی محبوب ہیں۔ دعا کرتے رہے، لیکن حضور نے یہ جھنڈا حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح کر دیا، اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت علی شیر خدا سے محبت فرماتے ہیں، اور ان کا خدا اللہ عز و جل وہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو بھی حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو عرض کرنے لگی کہ وہ گھر نہیں ہے، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، تو گھر سے چلے گئے ہیں، باہر ہیں۔ حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا اس کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہیں، تلاش کرو، انظر این ہوا، وہ کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقدا، تو کسی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول وہ مسجد میں آرام کر رہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں گئے، ان کو لیٹا دیکھا، قد سقط رداؤہ عن شقہ، ان کے بدن سے چادر نیچے پہنچی ہوئی تھی اور جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آئے اور ان کے جسم مبارک سے مٹی کو دور فرمایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو دور کیا، اور ساتھ فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب کا جو لفظی معنی بنتا ہے مٹی کے باپ، ابو تراب مٹی کے باپ۔ یہ کنیت ایسی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی زبان سے عطا فرما دی ہے۔ یہ شرف ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب کی کنیت ان کو عطا فرمائی اور خود ان کے بدن سے مٹی کو بھی دور فرما رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنی زبان سے ذکر خیر فرمایا ہے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین فرما لیجئے، کتب احادیث کے اندر سب سے زیادہ فضائل خلفائے راشدین میں سے اگر کسی کے بیان ہوئے ہیں تو وہ حضرت علی شیر خدا کے بیان کیے گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے گئے، فاروق اعظم کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے گئے، حضرت عثمان غنی کے اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے جتنے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیان ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں خارجی پیدا ہو چکے تھے، آپ کے دور میں خارجی بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے جو حضرت علی شیر خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام جو علماء حق تھے، جنہوں نے باطل کا رد کرنا تھا، انہوں نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کی زبان سے جتنے فضائل سن رکھے تھے لوگوں میں اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ آج لوگ تقابل کرتے ہیں، سمجھیے گا ذرا یہ میں بات ان کے فضائل بیان کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ تقابل کرتے ہیں، دیکھو
جتنی شانیں حضرت علی کی بیان ہوئی ہیں ابو بکر صدیق کی بیان نہ ہوئی، کہتے ہیں کہ عمر فاروق کی بیان نہ ہوئی، کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی بیان نہ ہوئی، جتنی حضرت علی شیر خدا کی بیان ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ ان سے پوچھے، سوال کرے کہ بیان کی کس نے ہے؟ حضرت علی کی شانیں بیان کی کس نے ہے؟ کوئی تو ان سے سوال کرے۔ سوال جب کیا جائے گا یقین کر لیجئے جواب یہی ہوگا کہ صحابہ کرام نے ہی بیان کی ہے۔ کس نے بیان کی ہے؟ صحابہ نے ہی بیان کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت علی کے خلاف لوگ اٹھ چکے تھے تو ان کی شان و عظمت ان کو بتانی تھی کہ جس کے خلاف تم اٹھے ہو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو یہ شانیں عطا فرما رکھی ہیں۔ صدیق اکبر تو وہ تھے جن کو سب نے تسلیم کر لیا تھا، فاروق اعظم وہ تھے جن کے زمانے میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہو سکا، عثمان غنی بھی ایسے ہی تھے کہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہوا، حضرت علی وہ ہیں جن کے خلاف فتنے کھڑے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑا فتنہ خوارج کا فتنہ تھا جس کے بارے میں حضور نے پہلے بیان کر دیا تھا، ان کا رد کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت علی کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ شانیں کتب احادیث کے اندر جمع کر لی گئی ہیں، پھر وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق، یہ تاریخ الخلفاء ہمارے پاس موجود ہے، ابن عساکر کے حوالے سے، تاریخ الخلفاء کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے تھے۔ آپ ایک دن حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو حضرت ابو بکر صدیق مسلسل دیکھے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو حضرات بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ تسلسل کے ساتھ بالکل نظریں گاڑ کر ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت یہ کہا، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث نقل کرنے والے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ فضائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے۔ اب دیکھیے یہاں تھوڑا اور غور کیجئے، اگر درمیان میں مسائل ہوتے، دشمنیاں ہوتی، عداوتیں اور کدورتیں ہوتی، سینے ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتوں سے بھرے ہوتے، تو کیا کبھی وہ ان کے فضائل کو بیان کرتے؟ چلیں ایک اور روایت سماعت کریں۔ الصواعق المحرقہ کتاب ہے، امام ابن حجر احمد بن حجر حیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی کتاب صواعق المحرقہ کے اندر۔ فرماتے ہیں ایک دن مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ، پھر کہہ دیں صلی اللہ، پھر اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، کہا کریں جب حضور کا نام نامی اسم گرامی سنیں کہا کریں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، اب مجلس کی عادت یہ تھی کہ صدیق اکبر حضور کی دائیں جانب بیٹھتے تھے اور فاروق اعظم حضور کی بائیں جانب بیٹھتے تھے، سامنے علی مرتضیٰ اور عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جیسے بندے، معاذ بن جبل جیسے بندے یہ سامنے بیٹھا کرتے تھے، دائیں بائیں شیخین بیٹھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم دائیں بائیں بیٹھتے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن حضرت علی کچھ تاخیر سے آئے، بحوالہ عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کچھ تاخیر سے آئے، جب مسجد میں داخل ہونے لگے دیکھا جگہ ہی نہیں ہے، دیکھا جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، حضور کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پر ہو چکی ہے۔ وہاں تو عالم یہ ہوتا تھا کہ ڈھونڈا کرتے تھے کہاں جگہ ملتی ہے، اور قریب بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے آ کر بیٹھتے تھے کہ حضور یہاں جلوہ گر ہوں گے تو سامنے میں بیٹھ جاؤں، سامنے میں بیٹھ جاؤں۔ اب اتفاق ایسا ہوا، حضرت علی جب اندر داخل ہوئے مسجد میں جگہ نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لیا کہ کھڑے ہیں اور جگہ نہیں ہے، تو آپ نے اپنی جگہ چھوڑی
تھوڑے سے پیچھے ہوئے، جگہ بنا کر کہا علی یہاں آ کے بیٹھو۔ میں نے عرض کیا ہر ایک اس تلاش میں ہوتا تھا کہ حضور کے قریب بیٹھے، اور حضور صدیق اور فاروق کو اپنے قریب خود بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق پیچھے ہوئے، کہا علی ادھر آ کر بیٹھو۔ تو جب حضرت علی چلتے چلتے اس جگہ پر آئے جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، صدیق پیچھے ہو گئے، علی وہاں آ کر بیٹھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں، قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا نہایت صاف شفاف عظمت و شان کو بیان کرنے والا ہے کہ اس کے آگے گنجائش نہیں رہتی کہ کیا کہا جائے کہ وہ بھی قدر والا ہے جس نے بلایا ہے، جس نے بلایا ہے وہ بھی قدر والا ہے، جس کو بلا رہا ہے وہ بھی قدر والا ہے۔ فرمایا قدر والا ہی قدر والوں کی قدر جانتا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کی قدر نہیں ہے، ان کی قدر ہے۔ حضرات گرامی نکھیڑا کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، جو اس وقت حضور کی زبان سے یہ باتیں سننے والے تھے وہ نکھیڑے کرنے والے نہیں تھے، وہ صاف شفاف باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ حضور نے فرمایا جو بلا رہا ہے وہ بھی قدر والا ہے، جس کو بلا رہا ہے وہ بھی قدر والا ہے، اور قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ نہ قدرے جن کو کسی کی قدر نہیں ہوتی، جو کسی کو عظمت دے نہیں سکتے، جو کسی کا احترام جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کا احترام کرتے بھی نہیں۔ جو قدر والے ہوتے ہیں نا، جو احترام والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہوتا ہے، جن کو کچھ عطا کیا ہوتا ہے، جن کے سینے روشن ہوتے ہیں، وہ قدر والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم اہل سنت کو، سنیوں کو یہ سینہ عطا کیا ہے کہ ہم ہر قدر والے کی قدر کرتے ہیں۔ جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اس حدیث کو نقل کیا مستدرک للحاکم نے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ الحدیث، حدیثوں کے حافظ۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، توجہ ہے حضرات، کہیے ذرا سبحان اللہ، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ مزید پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا، اب سنیے فاروق اعظم کے حوالے سے فرمانے لگے، فرمایا لقد اعطی علی بن ابی طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها احب الي من ان اعطي حمر النعم۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے حضرت علی شیر خدا کو، علی بن ابی طالب کو 3 ایسی خصوصیات حاصل ہیں، اگر ان 3 میں سے مجھے کوئی ایک مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ایک قیمتی جانور سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے اگر ایک خصلت مجھے مل جائے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی ہیں 3 خصلتیں۔ ان سے عرض کیا گیا وما ہن یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین وہ 3 خصلتیں کیا ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بھی مل جائے مجھے ہر چیز سے عزیز ہے، وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے پہلی ان کی سب سے بڑی خوبی خصلت یہ ہے کہ ان کا نکاح حضور کی صاحبزادی کے ساتھ اللہ نے فرما دیا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی زوجہ ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد نبوی میں گھر عطا فرما رکھا ہے۔ حضور کے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہے، ان کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد میں کھلتا ہے، سمجھے ہیں؟ ان کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد میں کھلتا ہے، یعنی دروازہ کھلتا ہے ساتھ ہی مسجد نبوی شریف کا صحن بھی آ جاتا ہے، اور یہ خصوصیت ان کو حاصل ہے۔
اگرچہ صدیق اکبر کو بھی یہ حاصل ہے، لیکن اس مقام پر فرمایا یہ ان کو حاصل ہے۔ دو، فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ خیبر کے دن جب اللہ نے فتح خیبر عطا فرمائی، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اس دن جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ میں عطا فرما دیا۔ یہ تین خصلتیں ہیں۔ وہ بات آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ کاش اللہ کریم یہ جھنڈا ہمیں نصیب فرما دے، لیکن حضور نے اس جھنڈے کے لیے علی شیر خدا کو پسند فرما لیا۔ یہ ہے فاروق اعظم کی زبان سے ان کی خصوصیات۔ ایک اور موقع ایسا آیا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اکثر حضرت فاروق اعظم اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی مجلس سے محفوظ رکھ جس میں علی بن ابی طالب موجود نہ ہو۔ اور پھر کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ایسے مواقع حضرت فاروق اعظم کی زندگی میں آئے، ایسے ایسے مسائل پیش آئے جن کا حل حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسا ہی ایک موقع پیش آیا، عمرہ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حجر اسود، یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے، کتاب الحج میں۔ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور حجر اسود سے کہنے لگے، حجر اسود سے کہنے لگے۔ اب یہاں کوئی بھی بندہ سوال کر لے بھئی حجر اسود کے کان ہیں؟ سن رہے ہیں جی؟ حجر اسود کے کان ہیں جسے وہ سنتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ شانیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو سنا رہے ہیں وہ سن رہا ہے، وہ کیونکہ سنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ سنا لیتا ہے۔ فرمانے لگے اے حجر اسود، اگر اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے چوم رہے ہیں، اس لیے آج میں تجھے چوموں گا کہ رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حدیث سنانے والے اتنی ہی سناتے ہیں، آگے نہیں نہ بڑھتے۔ اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ بولا، انک لا تضر ولا تنفع۔ یہاں فاروق اعظم نے جملہ کہا کہ اے حجر اسود، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، صرف رسول اللہ نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ میں نے تجھے چومنا کوئی نہیں تھا، تو پتھر ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کے اندر پوری لکھی ہوئی ہے، پوری پڑھ لینی چاہیے۔ اکثر آدھا مسئلہ سن لینا تو پھر مسائل اور کھڑے ہو جاتے ہیں، جب مسئلہ پورا سن اور سمجھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدھی ادھوری کہیں کہیں سے چوہا ہوتا نا، چوہا دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، چوہے کترتے ہیں نا جی، دو دانت اس کے آگے ہوتے ہیں لمبے سارے، یہ چیزوں کو کترتے ہیں۔ لوگ بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو کترتے ہیں، حدیثوں کو کترتے ہیں۔ کیسے؟ کہیں سے وہ ٹکڑا لے لیا، کہیں سے وہ ٹکڑا لے لیا، اپنا مطلب نکال لیا، پوری بات نہیں کرنی، کترتے ہیں چوہے کی طرح، جس طرح چوہا کترتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ شان اہل سنت کو عطا کی ہے، وہ حضور کی حدیثیں چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ جتنا حضور نے ارشاد فرما رکھا ہے وہ سارے کا سارا عوام اہل سنت کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔
جب بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ منہ چھپاتے ہیں، کیونکہ کتری ہوئی جو تھی تھوڑی تھوڑی، اب کیا ہے یہاں تک پڑھتے ہیں، دیکھو حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں یہ پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے باتیں کرنے والے کبھی حضور کی دوسری حدیث کیوں نہیں پڑھتے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حجر اسود پہلے سفید پتھر تھا، یہ حجر اسود اب ہوا ہے، اسود کہتے ہیں کالا، یہ پتھر کالا ہوا ہے، کالا ہے، فرمایا یہ کالا نہیں تھا، یہ چٹا تھا، سفید تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدم کی اولاد میں سے اس کو بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے والا اس کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کی یہ شان ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، سارے گناہوں کو، فرمایا ابن آدم کے گناہوں کو چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ فائدہ پہنچا کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح، فائدہ پہنچا کہ نہیں؟ اگر سوچنے کی بات ہے، عقل مند آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ اگر پتھر کی یہ شان ہے کہ وہ مسلمان کے گناہوں کو چوس سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک پتھر تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ولی مر کر مزار میں پہنچ چکے، اب وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تم بتاؤ حجر اسود کے اندر روح ہے؟ اس طرح بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر، اس کے اندر روح نہیں، پھر بھی تم کہو گے کہ حضور نے فرما دیا وہ نفع پہنچاتا ہے، ابن آدم کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ تم یہ مانتے ہو، حدیث موجود ہے، تو تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے جن کی روحیں اللہ تعالیٰ دوبارہ جسموں میں دے دیتا ہے۔ چلو تم اولیاء کو چھوڑو، شہیدوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، اب بولیں تو صحیح، شہید کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے منع کر دیا، میری راہ میں جو شہید ہوا ہے اسے مردہ نہ کہنا، تم نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بغیر روح کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور بولے تو صحیح، اس کا مطلب ہے ان کے بدنوں میں اللہ روحیں دوبارہ عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، رزق لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ چلو ان کے بارے میں ہی مان لو، اگر ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں تو جس پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ شہید قرار پا رہے ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک پتھر فائدہ دے سکتا ہے تو اللہ کے نبی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، اس سے بدرجہ عدم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، رسول اللہ نے چوما اس لیے چوم رہا ہوں۔ پیچھے حضرت علی کھڑے تھے، وہ سن رہے تھے، مشکل کشا کہتے ہیں نا جی، مشکل دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ یہ مشکل کشا ہیں، مشکلیں دور کرنے والے ہیں، مسائل حل کرنے والے ہیں۔ جب یہ جملہ سنا نا کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پیچھے سے آواز دی، یا امیر المؤمنین انہا تضر و تنفع، فرمانے لگے اے امیر المومنین فاروق اعظم سنیے، ایسا نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں اس پتھر کی شان یہ ہے، حجر اسود کی شان یہ ہے کہ یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم مڑے، فرمانے لگے بھئی یہ کہاں سے آپ کے پاس علم آیا؟ تو عرض کیا کہ یہ علم مجھے رسول اللہ سے حاصل ہوا ہے، یہ علم مجھے اللہ کے رسول سے حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر، یہ پتھر جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اسے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، یہ حاضر ہوا۔ لہو عینانی، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اس کی دو آنکھیں بھی تھیں، اس کی دو آنکھیں تھیں، اس کا منہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا،
بلانے کے بعد ایک رجسٹر تیار کروایا فرشتوں سے فرما کر، جس کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے تھے جنہوں نے قیامت تک اسے چومنا تھا، قیامت تک جنہوں نے اس کو چومنا تھا، ان سب کے نام درج کیے۔ اس کو فرمایا افتح فمک، اپنے منہ کو کھول، اپنے منہ کو کھول۔ پتھر نے اپنا منہ کھولا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں، یہ ان کا فرمان ہے۔ شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب فقیر کے پاس موجود ہے، عربی میں اصلی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، لکھا ہے۔ حضور پرنور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا منہ کھول، اس نے منہ کھولا، اللہ نے وہ رجسٹر اس کے منہ میں رکھ دیے، فرمایا اپنے منہ کو بند کر، قیامت والے دن جب میں تجھے بلاؤں گا تو ہر وہ بندہ جس نے تجھے چوما ہے تو نے اس کے بارے میں گواہی دینی ہے، اس کے بارے میں گواہی دینی ہے۔ اب چومنے والے سارے مسلمان تو نہیں ہیں، منافق بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، کافر بھی ہے، ہر قسم کا بندہ ہے، مومن بھی ہے، مسلمان سارے چومنے والے ہیں۔ قیامت والے دن حضرت علی فرمانے لگے، اے امیر المومنین، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے بلائے گا، یہ اپنا منہ کھولے گا اور ہر اس بندے کے بارے میں گواہی دے گا جس نے اسے چوما تھا، مسلمان کے بارے میں گواہی دے گا، کہے گا کہ فلاں مسلمان نے مجھے چوما تھا، اللہ اس کی گواہی پر اسے مسلمان قرار دے کر جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اب بولے ہیں فائدہ ہو گیا، نقصان سنیے۔ فرمایا جس منافق نے چوما ہوگا، جس کافر نے اس کو چوما ہوگا، جس اور قسم کے بندے نے اس کو چوما ہوگا، یہ اس کے بارے میں بھی گواہی دے گا، کہے گا کہ اس منافق نے بھی چوما ہے، اس کافر نے بھی چوما ہے، یہ کہے گا، اور اس کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ نفع نقصان ہوا کہ کوئی نہیں؟ ایک پتھر تو نفع نقصان پہنچا لے، حضور کی شفاعت کب مانو گے؟ حضور کی شفاعت کب مانو گے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پڑھو، ہر مفسر نے لکھا ہے کہ مقام محمود پر اللہ حضور کو کھڑا کرے گا، اولین و آخرین سارے انہیں دیکھیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ اپنی ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں مشکل کشائی جب کی تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرات گرامی یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، صرف دو حضرات کا ذکر کر پایا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، جتنا ذکر کیا دو ہستیوں کا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان دونوں کا ذکر ہم نے کیا، دونوں نے روایات بیان کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرما رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سناؤں؟ ایک مرتبہ نا جی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے نا جی دو گروپوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے بلایا، دو گروپوں میں لڑائی ہوئی تھی تو صلح کرنے کے لیے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی تشریف لے گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، ایک توجہ ہے، ایک دیوار کے ساتھ نا ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، وہ دیوار کمزور تھی، بندہ ایک گزرا، اس نے کہا اے علی جس دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہے یہ گرنے والی ہے، ایک طرف ہو جائیں، یہ دیوار گرنے والی ہے، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو لنگ جا، تو لنگ جا، تو گزر جا، ہمارا اللہ نگہبان ہے، تو گزر جا، ہمارا اللہ نگہبان ہے۔ جب تک آپ وہاں کھڑے رہے، جب تک آپ نے ان کے درمیان صلح نہیں کرائی، دیوار گری، جیسے ہی صلح کرا کے 4 قدم آگے گئے دیوار گر گئی۔
لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی شان ہے اور کرامت ہے، اللہ نے ان کو ایسی شان دے رکھی ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو بھی سیدھا رکھتے ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شانیں اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہیں، یہ ان کی عظمت و شان ہے، یہ صحابہ کرام کی زبانیں ہیں جنہوں نے ان کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی کما حق ہو ان کی شان و عظمت بیان کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اتفاقات والی جو ان کے آپس میں محبتیں ہیں ان محبتوں والی باتیں ایک دوسرے کو سنانا سمجھانا نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے جو لڑانے والے ہیں، جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان بد مذہبوں کے شر سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔